السلام علیکم میرے عزیزوں قارب، میرے عزیزوں میں افتخار رفیع پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے۔ دوستو، آج کی جو کہانی ہے بڑی عجیب و غریب کہانی ہے اور بڑی تکلیف دہ کہانی ہے، لیکن یہ خطرے کی گھنٹی بھی ہے اور ایک دستک ہے ان گھروں کے دروازوں پر یا ان ذہنوں پر جو میاں بیوی آپس میں جھگڑا کرتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں، آپس میں کٹیس کرتے ہیں۔ تو یہ کہانی مجھے سنائی زرینہ نام کی ایک بچی نے، جو پاکستان کے ایک بڑے شہر میں رہتی ہے، اور اس کے جو والد ہیں وہ ایک چھوٹے سے کاروباری ہیں، گھر میں ہر طرح کی راحت موجود ہے، لیکن وہ یہ کہتی ہے کہ میری والدہ اور والد کو میں نے بچپن سے دیکھا کہ میرے والد جو ہیں وہ میری والدہ کی ہر بات کو رد کر دیا کرتے تھے، اور جب ان کو غصہ آتا تھا تو وہ ان کو بہت برا بھلا کہتے تھے، منہ میں جو آتا تھا بک دیتے تھے۔ اور پھر اگر کبھی امی نے سوال کر دیا یا یہ کہہ دیا کہ ایسا اگر آپ کی بہن کے ساتھ ہو، تو پھر امی کی کٹیس ہو جایا کرتی تھی۔ کہتی یہ روز کا معمول تھا، اور میں چھوٹی سی بچی ڈر جایا کرتی تھی، خوفزدہ ہو جایا کرتی تھی، راتوں کو اٹھ کے روتی تھی، اور میرا تکیہ گیلا ہو جایا کرتا تھا۔ لیکن میرے والد میری والدہ کے ساتھ یہی سلوک کیا کرتے تھے، اور ہم پر قدغن تھی کہ میں اور میری ماں گھر سے باہر نہیں جائیں گے، ابا کی اجازت ہوگی تو جائیں گے، اور اگر اجازت نہیں ملے گی تو نہیں جائیں گے۔ اور پھر جب کبھی امی تھوڑا سا ریئیکٹ کرتی، کچھ بولتی یا اپنا مقدمہ لڑنے کی کوشش کرتی، تو میرے والد کے منہ سے ایک جملہ نکلتا تھا، اور وہ یہ تھا کہ اب اگر تو نے ایک بھی لفظ نکالا تو میں تجھے طلاق دے دوں گا۔ اور کہتی میں چھوٹی تھی جب، تو مجھے طلاق کا مطلب بالکل نہیں پتہ تھا، لیکن مجھے یہ پتہ چل گیا تھا کہ جب ابا یہ لفظ بول دیتے ہیں اماں کے ساتھ تو وہ روتی ہیں، سسکتی ہیں، لیکن خاموش ہو جاتی ہیں، پھر زبان نہیں کھولتی۔ کہتی یہ بچپن سے میں دیکھتی دیکھتی میٹرک میں آ گئی، اور میٹرک میں آ کر مجھے یہ سمجھ آیا کہ یہ جو ابا لفظ طلاق کی دھمکی لگاتے ہیں یہ کیا ہوتی ہے، جب میں نے میٹرک میں آ کے اس بارے میں پڑھا۔ دوستو، زرینہ کہتی ہے کہ افتخار بھائی، میں ہمیشہ سے امید کرتی تھی، اور میٹرک میں جب آ گئی تھوڑی سی سمجھدار ہوئی تو میں زیادہ امید کرنے لگی کہ میری ماں کسی دن میرے باپ کا ہاتھ پکڑ لے اور میرے باپ کے ساتھ کم و بیش وہی سلوک کرے جو اس کے ساتھ وہ کرتا ہے، لیکن یہ میری خواہش کبھی پوری نہیں ہوئی۔ کہتی میں نے ایک بار بڑے طریقے سلیقے سے اپنی والدہ سے کہا کہ اماں، ابا اب تمہارے ساتھ جو سلوک کریں نا وہ آپ ان کے ساتھ کریں، تو میری ماں نے میرے منہ پہ تھپڑ مار دیا۔ انہوں نے کہا بے شرم، وہ میرے شوہر ہیں، میرے مزاجی خدا ہیں، اور تو مجھے اس طرح کا مشورہ دے رہی ہے۔ کہتی ہیں بہت حیران تھی کہ مجھے لگا کہ میری ماں کو بھی پٹنے کا شوق ہے۔ کہتی ایک دن ہمارے ایک رشتہ دار ہیں امی کے قریبی، وہ آئے ہوئے تھے ہمارے گھر میں، اور کہتی امی ان کی بڑی رسپیکٹ کرتی تھیں، اور وہ آتے اس وقت تھے جب ابا گھر پہ نہیں ہوتے تھے، تو وہ فیملی آئی ہوئی تھی۔ کہتی میں اوپر اپنے کمرے میں تھی، تو میری امی کا ایک کزن جس کو ہم ماموں کہتے تھے، اس نے کچھ ایسی گفتگو اور ایسی حرکات کی کہ میں فوراً کمرے سے بھاگی اور نیچے پورشن میں آ گئی، اور جب وہ لوگ چلے گئے تو میں نے اپنی والدہ کو کہا کہ اس طرح یہ ہوا ہے۔ تو کہتے میری ماں نے مجھے بالکل اکاموڈیٹ نہیں کیا، انہوں نے کہا تم بیوقوف ہو، تم بچی ہو، تمہیں لگا ہوگا فلاں بھائی تو بہت اچھے ہیں اور تم بیٹا غلط سوچ رہی ہو۔ کہتی پہلے میری اماں میرے ابا سے پٹتی تھیں، گالیاں کھاتی تھیں، مجھے بری لگتی تھی، کہتی اس کے بعد مجھے اپنی اماں سے نفرت ہونی شروع ہو گئی۔ انہیں مجھے بالکل سنجیدگی سے نہیں لیا، میں ڈر گئی تھی، میں خوفزدہ تھی، اور ایک خوف میرے دماغ پہ بیٹھ گیا تھا، لیکن اماں نے مجھے اکاموڈیٹ نہیں کیا۔ کہتی کچھ وقت گزرا، میں جب سیکنڈ ایئر میں تھی تو ایک دن میں نے ابا کو
فون پر کسی سے کوئی بات کرتے سنا، اور مجھے لگا کہ یہ گفتگو ایک غیر مناسب گفتگو ہے۔ کہتی ہے میرے ابا پورے خاندان میں بڑے شریف اور بڑے نیک مشہور تھے، اور وہ بنتے بھی تھے، اور سارا خاندان میرے ابا کی بڑی رسپیکٹ کرتا تھا، اور مجھے یہ پتہ تھا کہ اس پورے خاندان کو یہ علم میں نہیں ہے کہ میرے ابا میری اماں پہ کیا ظلم کرتے ہیں۔ تو کہتی میں نے جب وہ گفتگو سنی تو میں نے پھر یہ خیانت کی کہ میں نے 4-5 دفعہ پھر چھپ کے اپنے ابا کی گفتگو سنی، تو وہ کسی خاتون سے گفتگو کیا کرتے تھے جو بڑی غیر مناسب تھی۔ کہتی میرے ذہن میں پھر یہ آیا کہ میں کسی طریقے سے ابا کے موبائل کا پاسورڈ لوں۔ کہتی ایک دن رات کو تقریباً 12:30 بجے میں ابا کے کمرے میں گئی تو ابا سو رہے تھے، موبائل کھلا ہوا تھا۔ تو کہتی میں نے اٹھایا تو کوئی خاتون تھی جو ہیلو ہیلو کر رہی تھی، اور اس کے بعد فون کٹ گیا۔ کہتی میں نے وہ میسیجز اس نمبر کے دیکھے اور پڑھے اور آڈیو میسیج سنے، تو مجھے پتہ یہ چلا کہ میرے ابا کی کوئی دوستی ہے کسی خاتون کے ساتھ، اور وہ ساری چیٹنگ اور وہ سارے آڈیوز بالکل غیر مناسب تھے۔ اور کہتی میں سارا سن کے نا خوفزدہ بھی ہوگی، کانپنے لگی۔ میں نے موبائل بند کیا، اور میں نے اگلے دن صبح اپنی اماں کو بڑے اعتماد میں لیتے ہوئے امی سے کہا، میں نے کہا امی اس طرح میں نے رات کو ابا کا موبائل کھلا ہوا تھا، اس سے پہلے ہی میں سن چکی تھی، تو اس طرح ابا نا کسی اس نام کی خاتون سے بات کرتے ہیں اور یہ گفتگو ہوتی ہے۔ کہتی میری اماں نے میرے منہ پہ تھپڑ مارا، انہوں نے کہا تم نے ان کی یہ ساری چیٹنگ دیکھی کیوں، سنی کیوں، اور تمہیں شرم نہیں آتی، اور تم بکواس کر رہی ہو، تم اپنے باپ پہ الزام لگا رہی ہو۔ کہتی پہلے اماں نے جب ان کے کزن نے حرکت کی تھی اور کوشش کی تھی حرکت کرنے کی، تو مجھے اماں سے نفرت ہو گئی تھی، اور اب ابا سے بھی ہو گئی اس حرکت کے بعد۔ کہتی میں اس گھر میں رہتی تھی، اکیلی تھی، تنہا تھی، میرا کوئی دوست نہیں تھا، مجھے کوئی محبت اس طرح کی نہیں ملتی تھی جس کی میں توقع کیا کرتی تھی، اور میں اس خوف کے تحت پل رہی تھی کہ میرا کوئی بھی نہیں ہے۔ اور اکثر مجھے یہ تانے سننے کو ملتے تھے ابا سے کہ بیٹی پیدا کر دی، میری ماں کو کہتے تھے اگر اس کی جگہ بیٹا پیدا کیا ہوتا تو اس وقت میرا سہارا بنتا، کماتا، میرے کاروبار کو سنبھالتا۔ تو ایک تانا یہ بھی تھا میرے لیے کہ میں اس گھر میں کیوں پیدا ہو گئی۔ دوستو یہ ساری باتیں، یہ ساری کیفیات جو میں زرینہ کی آپ کو بیان کر رہا ہوں، یہ کسی طور بھی اچھی نہیں ہے، اور یہ ساری باتیں یا یہ کیفیات وہ بچے یا وہ بچیاں جانتے ہیں جو اس طرح کی سچویشن سے گزرتے ہیں، اور ان کا دماغ جو ہے وہ سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں رہتا، وہ خوف کے سائے میں رہتے ہیں۔ تو زرینہ کہتی ہے کہ میں اس گھر میں رہتی تھی اور میں شدید ترسی ہوئی تھی پیار اور محبت کی، اور میں چاہتی تھی کہ کوئی میری داد رسی کرے، میرا باپ یا میری ماں مجھے سینے سے لگائے، میرا حال چال پوچھے، یہ پوچھے آج سارا دن کیا کیا، یا میری مرضی کے کپڑے لے کر دیے جائیں۔ کہتے جی کچھ بھی میری مرضی کا نہیں تھا، سب کچھ ابا کی مرضی سے اس گھر میں ہوتا تھا۔ کہتی تھوڑا وقت گزرا، میں نے جب سیکنڈ ایئر میں ایگزامز دے رہی تھی تو ایک دن ابا نے آ کے بتایا جی کہ کل اس کی منگنی ہے۔ کہتی میں بڑی حیران ہوئی، پریشان ہوئی، اور ابا جب گھر سے باہر گئے میں نے اماں سے پوچھا کہ میری منگنی کہاں کر رہے ہیں، تو اماں نے کہا مجھے نہیں پتہ، تیرے سامنے بتا کر گئے ہیں، رات کو آئیں گے تو پوچھوں گی۔ تو اگلے دن صبح میری اماں نے مجھے کپڑے دیے کہ یہ استری کر لو، یہ پہننے، اور فلاں کچھ میک اپ کا سامان کہ اس سے میک اپ کرنا ہے۔ تو میں نے امی سے پوچھا کہ کون ہے، تو اماں نے کہا کہ بیٹا مجھے تیرے باپ نے نہیں بتایا، صبح میں نے پوچھا تھا تو اس سے اتنا پوچھا تھا کہ کون لڑکا ہے، تو وہ شخص میری بڑی بے عزتی کر کے مغلظات سنا کر گیا، تو شام کو دیکھ لینا جب لڑکے والے آئیں گے۔ کہتی مجھے اپنی امی کی بے حسی پر جو ہے نا بڑا دکھ ہوتا تھا کہ خود تو انہوں نے اپنی زندگی تباہ کی، اور اپنے شوہر کے لیے یعنی میرے باپ کے لیے انہوں نے سر تسلیم خم رکھا، لیکن اب وہ یہ چاہ رہی تھیں کہ میں اپنے باپ کے ہر حکم کے آگے سر جھکا دوں، اور وہ جو کہہ رہے ہیں میں مانتی چلی جاؤں، اور اس نفرت اور اس حکم کے ساتھ جو وہ تہمکانہ انداز میں بات کیا کرتے تھے۔ خیر کہتی میں جیسے تیسے تیار ہو گئی،
شام کو کہتے ایک فیملی آئی ہے, ایک گاڑی تھی وائٹ کلر کی, اس کے اندر وہ 4-5 لوگ آئے. لڑکے کی ماں تھی, لڑکے کی بہن تھی, لڑکا تھا اور اس کے والد صاحب تھے. وہ لوگ آئے مٹھائی لے کے, 1 من مٹھائی لائے تھے, اور انہیں بڑے چمکتے ہوئے جوتے پہن رکھے تھے, اور بوسکی کا کرتا پہنا ہوا تھا لڑکے نے. اور جو لڑکے کا باپ تھا, اس لڑکے کا نام منیر تھا, منیر کا جو باپ تھا اس نے سر کے اوپر ایک پگ باندھ رکھی تھی جو ہاتھ سے باندھتے ہیں. تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ ان کا تعلق کسی گاؤں سے ہے. پھر انہوں نے بتایا جی ہمارا تعلق فلاں گاؤں سے ہے, اور لڑکا جو ہے یہ سعودی عرب کے اندر فور مین ہے. زرینہ کہتی ہے جب میری لڑکے کے چہرے پر نظر پڑی تو کم و بیش 40 سال اس کی عمر تھی, اور وہ پچھلے 21 سال سے سعودی عرب میں کما رہا تھا. سونے کی اس نے ایک چین پہن رکھی تھی, ہاتھ میں اس کی ایک انگوٹھی تھی, اور دانت جو ہے وہ اس پر ٹاٹر جمع ہوا تھا, جس سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ اسموکنگ بھی کرتا ہے. اور کہہ رہی کالا سا اس کا رنگ, کہتی رنگ سارے اللہ بناتا ہے, لیکن میں اپنے لیے ایک لڑکے کی بات کر رہی ہوں, تو افتخار بھائی برا مت بنائیے گا. کہتی کسی صورت وہ شخص وہ نہیں تھا جس کا خواب کوئی مجھ جیسی لڑکی دیکھتی ہے, جس کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ ایک راج کمار آئے گا اور گھوڑے پہ سوار اور رانی کو بیاہ کر لے جائے گا. تو کہتی وہ کسی بھی صورت وہ شخص نہیں تھا. اور میرے ابا بڑے خوش تھے, ان کو اتنی موٹی کوئی 1-1.5 تولے کی اس نے انگوٹھی پہنائی. میری اماں کو جھمکے مل گئے کانوں میں ڈالنے کے لیے, میرے وہ سوٹ لے کر آئے تھے 7-8, اور مٹھائی بھی اچھی خاصی لائے تھے. کہتی خیر وہ چلے گئے, میرے ابا بہت خوش ہوئے, اور نہ میری اماں نے نہ میرے ابا نے, دونوں نے کسی نے مجھے نہ مبارکباد دی. اور ابا نے صرف اتنا کہا کہ سن لے تیری قسمت کھول دی ہے میں نے, تیری اوقات نہیں تھی, اب سعودی عرب جائے گی, جب چاہے گی عمرہ کرے گی اور حج کرے گی. یہ کہہ کے اپنے کمرے میں چلے گئے. کہتی افتخار بھائی میرے ذہن میں کوئی شخص نہیں تھا, کوئی لڑکا نہیں تھا میری زندگی میں, لیکن کم از کم منیر وہ شخص نہیں تھا جس کو میرا شوہر ہونا چاہیے. کہتی اب یہ احتجاج اگلے دن جب میں نے بڑے دبے لفظوں میں اپنی ماں کے آگے پیش کیا, اور میں نے کہا جی یہ مجھے لگتا ہے ان پڑھ ہے, فور مین وغیرہ نہیں ہے, یہ کوئی لیبر لگتا ہے, تو میری ماں نے مجھے سختی سے ڈانٹ دیا اور رد کر دیا. کہتی افتخار بھائی بدل کیا انہوں نے, یہ ان کے گھر گئے, اسی طرح کی چیزیں لے کر منگنی ہو گئی. وہ لڑکا واپس چلا گیا, جانے کے بعد اس نے مجھے ایک موبائل بھیجا. کہتی بہت مہنگا تو موبائل نہیں تھا لیکن اچھا موبائل تھا, اور اس شخص نے مجھ سے بات کرنی شروع کر دی. اور اس گفتگو کے اندر میرا کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا تھا, میں چاہتی تھی یہ مجھ سے بات نہ کرے, لیکن وہ روزانہ مجھے کال کیا کرتا تھا. زرینہ کہتی ہے جی منیر کی گفتگو سلام سے شروع ہوتی تھی, اور اس کے بعد وہ ہدایات جاری کرنی شروع کر دیتا تھا. پہلے وہ پوچھتا تھا تم کہاں تھیں, کون کون آیا تھا, کسی کی کوئی رانگ کال تو نہیں ہے موبائل کے اوپر. میں نے اس کو بتایا کہ یہ نمبر جو سم ہے اس کے اندر میں نے کسی کو نہیں دے رکھا, میں صرف اپنی سہیلیوں کو دوں گی. اس نے کہا نہیں کسی سہیلی کو نہیں دینا, یہ نمبر تمہارے ماں باپ اور میرے پاس ہونا چاہیے, یہ نمبر کسی کے پاس نہ ہو. میں نے کہا ٹھیک ہے. کہتی پھر وہ ہدایت جاری کرتا تھا کہ تم ایسے جایا کرو, ایسے آیا کرو, پردہ کیا کرو. کہتی اس کے کہنے پر میں نے, کہتی حالانکہ میں صرف ایک دوپٹہ لے کر جایا کرتی تھی, میں نے عبایا لینا شروع کر دیا, اور عبایا پہن کے دکھاؤ, تصویریں بھیجو. کہتی افتخار بھائی میں جن ماں باپ کے زیر اثر رہی انہوں نے میری کبھی کوئی داد رسی نہیں کی, محبت کا اظہار نہیں کیا. اب منیر جو میرا منگیتر بن کے آیا تھا وہ بلا وجہ ریسٹرکشنز لگاتا تھا اور عجیب و غریب قسم کے سوال کرتا تھا. تم کیا سوچتی ہو, تمہیں کبھی کوئی اچھا لگا, اور آج جب تم گئی تھی تو کسی نے تمہیں گھور کے تو نہیں دیکھا, اگر کوئی تمہیں گھور کے دیکھے تو تم بھی اس کو گھور کے دیکھنا, اگر کوئی لڑکا تمہیں یہ کہے تو اس کے تھپڑ مار دینا. کہتی بڑی عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتا تھا, اور مجھے وہ شخص کہیں سے بھی پڑھا لکھا نہیں لگتا تھا. کہتی خیر وقت گزرتا گیا اور میرے دل میں اعتراض پلتا گیا منیر کے خلاف. میں تنگ آ چکی تھی اس کی روز روز کی ریسٹرکشن سے. اور کہتی جب میری ایف ایس سی ہوئی تو منیر صاحب نے, منگیتر صاحب نے
حکم صادر فرمایا کہ اب تم نہ نرسنگ کرو. سعودی عرب کے اندر نرسنگ کا بڑا سکوپ ہے. ابا کو بھی اس نے کہا تھا. ابا نے فوری طور پہ مجھے لے کر گئے. کہتی نمبر میرے اچھے تھے اور میری کہتی نرسنگ کے اندر میرا داخلہ کروا دیا گیا. دوستو زرینہ کہتی ہے کہ میں نے سوچا تھا کہ ماں باپ کی محبت کی عدم دستیابی کی وجہ سے جو خلا میری ذات میں پیدا ہوا ہے, ہو سکتا ہے کہ منیر اس خلا کو پر کر دے, لیکن ایسا نہیں ہوا. منیر نے ایک اور طرح کا یب, ایک اور طرح کی مشکل میں مجھے مبتلا کر دیا, اور میں ہر وقت ڈری رہتی تھی. اور وہ مجھے یہ بھی کہتا تھا کہ تم جہاں بھی جاتی ہو آتی ہو میری تم پہ نظر ہوتی ہے, تمہیں پتہ نہیں کہ میرے جاننے والے جو ہیں وہ ہر جگہ پہ موجود ہیں. اور کہتی میں اس کی بات کو مان بھی لیتی تھی. کہتی میری زندگی میں کوئی ایسی بات نہیں تھی. کہتی نرسنگ میں نے داخلہ لیا تو نرسنگ ڈپارٹمنٹ کا جو کلیریکل سٹاف تھا ان کے اندر جو ان کا ہیڈ تھا اس کا نام تھا اکمل. کہتی اکمل کی عمر تقریباً 50 سال کے قریب, سفید اس کی داڑھی. کہتی جب میں پہلی بار اس کے پاس گئی اپنے ڈاکومنٹس لے کے, اس نے بڑی محبت, بڑے پیار, بڑے اخلاص کے ساتھ مجھے بٹھایا, چائے پوچھی اور میرا کام کر دیا. کہتی مجھے اس کا رویہ اچھا لگا. 2-3 بار جب میرا اس ڈپارٹمنٹ میں جانا آنا ہوا تو اکمل نے بڑے طریقے اور سلیقے کے ساتھ بڑا پروٹوکول دینا مجھے. کہتی افتخار بھائی مجھے نہیں پتا, شاید مجھے عزت پہلی بار ملی تھی, شاید کسی نے میری قدر پہلی بار کی تھی, مجھ سے مسکرا کے اس طرح سے بات پہلی بار کی گئی تھی. کہتی مجھے اکمل بڑا اچھا لگنے لگا اور میں آنے بہانے گزرتے ہوئے ہم ہی سلام کرنے چلی جاتی تھی کہ میں اکمل صاحب بس یہاں سے گزرتی, میں نے کہا آپ کو سلام کر لوں. اور وہ بھی کبھی سموسے منگا لیتا تھا, کبھی دہی بھلے, کبھی چاٹ. کہتی مجھے بڑا اچھا لگنے لگا اکمل. اب میں فرار چاہ رہی تھی منیر سے اور سامنے اکمل کھڑا ہوا تھا. کہتی پہلے میں نے اس کے بارے میں سوچنا شروع کیا اور پھر کہتی کرتے کرتے میں نے اس کا نمبر لیا. جب میں نے نمبر لیا تو میں نے اس کو میسیج کر دینا گڈ مارننگ کا, اس کا جواب آ جانا. پھر میں نے اکمل سے فون پہ بات کرنی شروع کر دی. زرینہ کہتی ہے کہ اکمل سے میری بات چیت ہوتی گئی اور کہتی میں اکمل کے بارے میں جانے کیا کیا سوچنے لگ گئی, اور مجھے کہیں محسوس ہونے لگا کہ مجھے اکمل سے ہی بات کرنی ہے. اور وہ کہیں میں نے اس کو کہتی ہے اپنی طرف سے اپنا دوست بنا لیا تھا اور سمجھ لیا تھا. تو ایسے بہت ساری چیزیں ڈسکس کرنے لگی تھی, اس چیز کا بڑا مثبت جواب دیتا تھا. کہتی اسی اسنا میں میرے ساتھ ایک سٹاف تھی, وہ بھی مطلب نرس بن رہی تھی, ایک گلاس فیلو تھی. کہتا جی اس کا بھائی جو اتفاق سے اسی کمپنی میں تھا جہاں کا ایڈریس منیر نے بتایا تھا ہمیں. تو ابہا کوئی علاقہ ہے سعودی عرب کا, وہاں تھا وہ. تو کہتی میں نے اس کے بھائی سے پتہ کروایا کہ اس کے بارے میں پتہ کریں یہ کون ہے اور کیا کرتا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ جو منیر ہے اس کی پہلے بھی شادی ہوئی تھی. وہ اپنی بیوی پہ شک کرتا تھا, بیوی کو سعودی عرب بھی لایا لیکن وہ پاکستان رہتی تھی. اور الٹیمیٹلی 7 سال کے بعد اور ایک بیٹا ہو جانے کے بعد منیر نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی. اور وہ کوئی فورمین نہیں ہے, وہ ایک لیبر کا کام کرتا ہے جس کی تنخواہ جو ہے وہ اوور ٹائم کر کے 1400-1600 ریال بنتی ہے. زرینہ کہتی ہے کہ ساری انفارمیشن ملنے کے بعد کہتی میں افسردہ نہیں, بڑی خوش ہوئی اور مجھے لگا کہ مجھے ایک فرار کا راستہ مل گیا. میں اپنے ماں کو بتاؤں گی اور ساری یہ کہانی سن کے وہ رشتہ ختم کر دیں گے اور میں آزاد ہو جاؤں گی, اور پھر میں کسی نہ کسی طریقے سے اکمل سے شادی کر لوں گی. زرینہ کہتی ہے میں نے اگلے دن ہی اپنے والدین سے بات کی, ان کو بٹھایا, ان کو بتایا کہ منیر جو ہے وہ فورمین نہیں ہے, ایک لیبر ہے اور اس کی پہلے شادی ہو چکی ہے. تو ساتھ ہی میرے والد صاحب نے کہا 1 منٹ, منیر کی شادی ہو چکی ہے, 6 سال 7 سال شادی رہی تھی. وہ عورت کردار کی ٹھیک نہیں تھی, اس کے ایک بیٹا ہوا تھا, اس نے اس کو طلاق دے دی اور اب وہ بیٹا اس کے پاس ہے جو پاکستان میں اس کی ماں کے پاس ہے. تو میں نے کہا ہاں ڈیڈی ایسے ہی ہے. تو میرے والد نے کہا تو پھر کیا ہوا؟ تو میں نے کہا آپ کے لیے کوئی بات ہی نہیں. اس نے کہا نہیں ایسی کون سی بات ہے, اتنا اچھا لڑکا ہے, ان کی زمینیں بھی ہیں
اور وہ تو ویسے ہی اس کو شوق ہے باہر جا کے کام کرنے کا، وہ تو یہاں کاشتکاری کرے تو لاکھوں کمائے۔ کہتی میں حیران تھی، میں نے کہا ڈیڈی آپ کو یہ سب کچھ پتہ ہے پھر بھی آپ نے، انہوں نے کہا یہ بات جھوٹ ہے، وہ ہے فور مین، لیبر نہیں ہے، لیکن ہمیں انہوں نے ساری بات بتائی ہے اور میں نے سب کچھ دیکھ بھال کے ہاں کی ہے۔ ماں باپ جو ہیں وہ بچوں سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، اور تم خبردار، تو اگر تم نے آئندہ اس کی جاسوسی کرنے کی کوشش کی۔ اور کہتے بہت غصے ہوئے اور مجھے دھکا مارا، میں بیڈ پہ گری ہوں اور بڑبڑاتے ہوئے کمرے سے باہر چلے گئے۔ کہتی افتخار بھائی میرے لیے اتنا شاکنگ تھا کہ میرا باپ مجھے کیا سمجھتا ہے، متائے کوچہ و بازار ہوں میں کہ مجھے کسی کے ساتھ بھی بیاہ دے گا، اور ایک شخص جو اتنا جھوٹ بول رہا ہے اور ان کو پتہ ہے کہ وہ ڈائیورسی ہے، اس کے باوجود میری اس سے شادی کر رہے ہیں۔ تو میرے ذہن میں یہ پیدا ہو گئی بات کہ میرے اندر کیا کمی ہے، کون سی خامی ہے میرے اندر، جس کو چھپانے کے لیے میرے والدین نے ایک طلاق یافتہ لڑکے کا انتخاب کیا میرے لیے۔ زرینہ کہتی ہے کہ اس سارے معاملے کے بعد میرے اندر اکمل کے لیے شدت زیادہ ہو گئی، مجھے لگنے لگا کہ مجھے اکمل سے محبت ہو گئی ہے۔ اور کہتی جی ایک رات میں نے فرتے جذبات سے اس کو فون کیا، اس نے فون اٹھایا، انہوں نے کہا جی، تو میں نے اسے کہا کہ اکمل صاحب مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے اور میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ کہتے اکمل صاحب ہنسنے لگ گئے، کہہ کر لگایا، انہوں نے کہا بے وقوف، تم میرے لیے ایک بیٹی کی طرح ہو۔ میں کہا خبردار، آپ نے مجھے بیٹی نہیں کہنا، میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، کہ آپ میرے سے شادی کریں گے؟ تو اکمل صاحب نے بڑے نرم لہجے میں مجھے کہا کہ بیٹا میری شادی ہو چکی ہے، میری بچیاں تمہارے جتنی ہیں، اور تم ایسا کیوں سوچتی ہو؟ تو میں نے ان سے کہا کہ اکمل صاحب جب میں آتی ہوں آپ ادب سے کھڑے ہو جاتے ہیں، چائے منگواتے ہیں، پروٹوکول دیتے ہیں، سموسے منگواتے ہیں، تو وہ سب کیا ہے؟ تو اکمل صاحب نے کہا کہ ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں اور ایک آفس کو میں ہولڈ کرتا ہوں، تو یہ تو میرا فرض ہے محبت کے ساتھ ڈیل کرنا، کیونکہ ہم نے نرسز کو ڈیل کرنا ہوتا ہے، ڈاکٹرز کو ڈیل کرنا ہوتا ہے، تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو تم سمجھی ہو۔ کہتی انہوں نے فون کاٹ دیا، اور جب انہوں نے فون کاٹا تو مجھے پتہ نہیں دورہ پڑا، ٹھکرائے جانے کا شاید خوف تھا یا غم تھا۔ کہتی جی مجھے شدت پیدا ہوتی چلے گی افتخار پہ، اور میں نے ان سے اظہار محبت زیادہ کرنا شروع کر دیا، اور مجھے لگنے لگا کہ اکمل صاحب نہیں ملے تو میں جی نہیں پاؤں گی اور زندگی بس یہیں ختم ہو جائے گی۔ دوستو زرینہ کہتی ہے کہ دن بہ دن میری محبت میں شدت پیدا ہوتی چلی گئی، اور میں جوں اکمل صاحب کے قریب ہونے کی کوشش کرتی ہوں تو وہ مجھے اپنے سے دور کر دیتے ہیں، اور اب وہ مجھے اس طرح کا پروٹوکول بھی نہیں دیتے، میری کال بھی نہیں سنتے۔ میں آنے بہانے ان کے آفس میں جب جاتی ہوں تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ کسی کلرک کو یا کسی نرس کو وہاں بیٹھا رہنے دیں تاکہ میں کھل کے بات نہ کر سکوں۔ دوستو زرینہ یہ کہہ کے رو پڑی، اور اس نے مجھے کہا کہ افتخار بھائی میرا اب خود پہ اختیار نہیں ہے، اور میں اکمل کے بغیر نہیں رہ سکتی، اور میں ابا کے کہنے پر منیر سے شادی نہیں کر سکتی، مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں۔ میں کہا بیٹا یقیناً تم اب کئی دن نہاتی نہیں ہوگی۔ کہتی ہاں۔ میں نے کہا تمہیں معدے میں تکلیف بھی ہوتی ہوگی، کبھی معدہ خراب ہو جاتا ہوگا؟ کہتی ہاں۔ میں نے کہا بیٹھے بیٹھے گمسم ہو جاتی ہو؟ کہتی ہاں۔ میں نے کہا پھر تمہیں لگتا ہوگا کہ میں کھانا کھاؤں گی تو وہ سانس کی نالی میں چلے جائے؟ کہتی ہاں۔ کہتی آپ کو کیسے پتا؟ میں کہا بیٹا تینوں پیار نہیں گا، تینوں ڈپریشن ہو گیا، انزائٹی ہو گئی ہے، تو صبح کو اٹھ، واک شاک کر، نہایا کر، سیلیوں میں بیٹھ اور اپنے آپ دماغ سے اکمل کے خیال کو جھٹک دے۔ انہوں نے کہا نہیں افتخار صاحب یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا بیٹا تمہارے ساتھ جو اس وقت کنڈیشن ہے وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے ماں باپ کی طرف سے تمہیں محبت نہیں ملی، تو وہ جو ایک ویکیوم بنا ہوا تھا اس خلا کے اندر کہیں آ کے فٹ ہو گیا اکمل۔ اور اکمل تو بڑا اچھا آدمی ہے، بڑا بیبا آدمی ہے، وہ بیچارہ عمر کے اس حصے میں اپنی عزت بچا رہا ہے تمہارے ساتھ بات کر کے، تمہیں ڈیل کر کے۔ اس نے تمہیں کہا بھی تمہاری میری شادی نہیں ہو سکتی، تمہیں اپنی بیٹی کہتا ہے، لیکن تم کیونکہ محبت میں پاگل ہوئی بھی ہو۔ دوستو زرینہ نے کہا کہ شکر ہے کہ آپ نے کہا کہ تم محبت میں پاگل ہوئی بھی ہو، کسی نے تو میری محبت کو مانا۔ میں کہا نہیں بیٹا یہ محبت جو تمہیں لگ رہی ہے، میں نے وہ لفظ استعمال کیا ہے۔ تو کہتی پھر آپ کے خیال میں یہ کیا ہے؟ میں کہا بیٹا ایک غبار ہے، ایک ابال ہے، اور ایک بھوت ہے جو آپ کے دماغ پہ چھا گیا ہے۔ کہتی وہ کیسے؟ میں کہا دراصل
माँ बाप को बचपन से तुम लड़ता देख रही थी, भिड़ता देख रही थी, कुटैस होती देख रही थी, ये जुल्म तुम देखती रही। उस सारे अरसे के अंदर तुम्हें कहीं माइनस किया गया, तुम्हें तुम्हारे माँ बाप ने, ख़ास तौर पे बाप ने वो शफ़क़त नहीं दी जिसकी तुम ख़्वाह भी थी और चाहती भी थी। फिर तुम्हारी मर्ज़ी के बगैर एक ऐसे शख्स से, मुनीर से, तुम्हारी मंगनी कर दी गई जो किसी सूरत तुम्हें कबूल नहीं है। तो वो जो वैक्यूम बना था ना, उस खला के अंदर कहीं अकमल फिट कर दिया तुमने ला के। कहती फिर अकमल क्या है? मैंने कहा बेटा पहला इंटरेक्शन है, पहला राब्ता। मैंने कहा जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो जो पहला राब्ता मेरा भी किसी खातून से हुआ था जो कि उम्र में मुझसे बड़ी थी, वो मुझे बड़ी अच्छी लगी थी और मुझे भी कहीं थोड़ा सा एहसास होने लग गया था, कोई अट्रैक्शन फील होने लग गई थी। तो आप लड़की हैं, आप लड़का हैं, जब आप बलूगत को पहुंचते हैं और इस उम्र में आते हैं जो हवाओं से लड़ने की उम्र होती है, तो ये जो पहला राब्ता है ना, ये आपको लगता है कि मोहब्बत हो गई है। इस पहले राब्ते में बहुत सारी लड़कियों ने अधेड़ उम्र मर्दों से शादी की या छोटी उम्र के, बहुत सारे लड़कों ने अधेड़ उम्र औरत या छोटी उम्र की लड़की से शादी की। अब उसका क्या रिजल्ट निकला ये तो एक अलग बात है, लेकिन बेटा ये पहला राब्ता है और ये बड़ा ख़तरनाक होता है। ये पहला राब्ता आपको दीवाना बना देता है। और चूँकि तुम तो पहले तरसीमी थी मोहब्बत की, प्यार की, खलूस की, वो तुम्हें इत्तेफाक से अकमल की ज़ात में मिल गया और तुम उसको मोहब्बत समझ बैठी। दोस्तों, ज़रीना मुझे दलीलें देती रही अपनी मोहब्बत के लिए और मैं उसकी दलीलें अपनी दलीलों के साथ रद्द करता चला गया, ये कह के कि ये मोहब्बत नहीं है, ये गुबार है और ये एक खला है जो इत्तेफाक से तुमने अकमल की मोहब्बत से पुर करने की कोशिश की है। काफ़ी हद तक ज़रीना बेटी को मेरी बात समझ आई तो मुझे कहने लगी कि अच्छा मुझे बताया मैं क्या करूं। मैंने कहा बेटा सबसे पहले अकमल से रब्ता ख़त्म करो, छोड़ दो उसको। दोस्तों, वो धाड़े मार के रो पड़ी, कहती आपने जो कहा है ये आइंदा मत कहिएगा, ये हो ही नहीं सकता। बड़ी हाइपर हुई, मैं उसको सुनता रहा। 1.5-2 घंटे मेरी उससे बात हुई। अल्टीमेटली उसने जब सुनना शुरू किया तो उसके दिमाग में कुछ बात भी आई। मैंने कहा बेटा वो शख्स तुम्हारे साथ बड़ी सिला रहमी से रह रहा है, बेचारा शादीशुदा है, अपनी बच्चियों की शादी के चक्कर में है, जवान बच्चियाँ हैं और तुम उसको रोज़ एक इम्तिहान से गुजारती हो। वो शरीफ आदमी हमेशा तुम्हें बच्चों की तरह डील करता है। वो तुम्हें कह चुका है कि मैं फादर फिगर हूँ तुम्हारे लिए, तुम मेरी बेटी हो, लेकिन तुम एक उल्टी सी आस लगा के उससे बैठी हुई हो। तुमने उसको इम्तिहान में डाल रखा है। वो शख्स जिसने सारी ज़िंदगी 50 साल तो उसकी, मतलब 50 साल उम्र है तो 10 साल की उसकी नौकरी रह गई। उसने कितनी डर डर के नौकरी की होगी क्योंकि वो नर्सिंग डिपार्टमेंट में काम करता है और तुम बार बार उसको घसीट के किस तरफ लेके जा रही हो। वो बहक सकता है, वो मर्द है और वो तुम्हारी इस नादानी का, इस जोश जज्बे का गलत फ़ायदा भी उठा सकता है जो उसने नहीं उठाया। तो क्यों उसको इम्तिहान में डाल रखा है? दोस्तों, ज़रीना पहले तो बहुत देर तक रोती रही, फिर आहिस्ता आहिस्ता उससे मेरी बातें समझ आनी शुरू हो गई और उसने फिर इस हवाले से सवाल शुरू कर दिए कि मैंने ऐसा क्यों किया और क्या वाकई अकमल जो है वो मेरी सोच में कहीं मेरा महबूब है। दर हकीकत ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने जब उसको समझाया तो उसको बहुत कुछ समझ आया। तो मुझे कहती मैं क्या करूं? मैं कहा देखो, पहली बात तो ये है कि तुम अकमल से सॉरी करके सारा राब्ता ये वाला ख़त्म कर दो। आप नर्सिंग डिपार्टमेंट में हैं, आपसे मिलना जुलना रहेगा। दूसरी बात, अपने माँ बाप से बड़े तरीके सलीके से ये बात करो कि आप मुनीर से शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि शरई तौर पे भी तुम्हारी रजामंदी के बगैर तो तुम्हारे माँ बाप उसको ब्याह ही नहीं सकते तुम्हें उसके साथ। कहती वो नहीं मानेंगे। मैंने कहा मुझे पता है वो नहीं मानेंगे। तुम पहले उनके दिमाग में जब डालोगी तो पहले वो ना भी माने ना तो एक खाना खोल देती हैं आप। माँ बाप को पता चल जाएगा कि साड़ी धी जड़ी है इस मुंडे ना ब्याह नहीं करना चाहती, तो वो ऐसा सोचने लगेंगे। फिर बेटा तुमने अपने किसी कज़न, किसी ताया, चचा, मामू से बात करनी है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिसकी तुम्हारे माँ बाप या तुम्हारा अब्बा किसी की सुनता होगा। उसने कहा हाँ उनकी खाला के बेटे हैं और वो हाजी साहब जो है वो बड़े अच्छे हैं। तो मैं कहा हाजी साहब से बात करो बेटा, और ये कोई ऐसी बात नहीं है, तुम ये सारी दलीलें उनके सामने रख सकती हो। दोस्तों, ज़रीना रोने लगी और रोते रोते उसने अपना फ़ोन बंद कर दिया। 15 दिन के बाद
میں نے ایک میسیج آڈیو میسیج سنا، اس نے کہا افتخار بھائی مجھے آپ سے بات کرنی ہے. مجھے ٹائم جب ملا میں نے اس کو کال کی تو زرینہ نے مجھے بتایا کہ افتخار بھائی میں نے اسی دن اکمل صاحب سے سوری کر کے اور ان کا نمبر میں نے بلاک کر دیا. میں نے کہا بیٹا فون سے نہیں کرنا تھا، دل میں سے نمبر بلاک کرنا تھا، بہرحال چلیں آگے. تو کہتے جی وہ بڑے خوش ہوئے، انہوں نے میرا شکریہ ادا کیا. میں کہا اس نے کرنا ہی تھا، بیچارہ عذاب میں مبتلا تھا. دوسری بات زرینہ نے مجھے جو بتائی وہ یہ تھی کہ اس نے اپنے رشتے کے چچا لگے حاجی صاحب، ان سے بات کی، بڑے طریقے سے ساری ڈیٹیل ان کو بتائی، سارے ثبوت آگے رکھے، اور حاجی صاحب نے آ کے اس کے والد صاحب سے بات کی. کہتے والد صاحب ان کے آگے بول نہیں سکتے تھے، ساری بات چپ کر کے سنتے رہے. اور یہ ڈسکشن کہتی 5-6 دن جاری رہی. کبھی ابا ان کے گھر جا رہے تھے، کبھی وہ آ رہے تھے، اور الٹیمیٹلی اماں نے مجھے پھر بتایا کہ تمہارے ابا نے منگنی ختم کر دی ہے منیر کے ساتھ، اور اب ہم جب بھی تمہاری شادی کریں گے یا لڑکا دیکھیں گے تو اس کے اندر تمہاری رائے اس حوالے سے شامل رکھیں گے کہ تم لڑکے کو دیکھ لو، اس سے بات کر لو، اس کو پرکھ لو. کہتی افتخار بھائی میں روز واک کرتی ہوں اور میری زندگی میں خوشیاں لوٹ آئی ہیں، اور آپ نے مجھے تباہی سے بچا لیا. میں تو سمجھ رہی تھی کہ میری زندگی اکمل کے بغیر ختم ہو گئی ہے. بہت خوش تھی. میں نے اس کو بڑی دعائیں دی. میں نے کہا بیٹا جدو تیرا بیاہ ہونا ہے نا تو مینوں بلائی، میں آ کے تیرے بیاہ تے بھنگڑے پاواں گا. تو وہ بہت حیران ہوئی کہ کیا واقعی؟ میں نے کہا ہاں یار میں بھنگڑے ڈال سکتا ہوں، میں ضرور آؤں گا. دوستو اس طرح سے زرینہ راہ راست پہ آ گئی، ٹریک پہ آ گئی. اب آپ نے مجھے یہ ضرور بتانا ہے زرینہ کو کہ اب وہ جہاں بھی شادی کرے وہ کس سے کرے، اور کیا زرینہ نے ٹھیک کیا یا غلط، یہ آپ نے رائے دینی ہے. کمنٹس کے اندر بتانا ہے کہ زرینہ شادی اب کہاں کرے، دوسرا جو اس نے کیا ٹھیک کیا یا غلط کیا. لیکن دوستو آخر میں ویڈیو ختم کرنے سے پہلے میں گزارش کروں گا ان ماں باپ سے جو لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، مار کٹائی کرتے ہیں، کہ سب نہیں ایسے ہوتے. 90% تو بڑی اچھی عورتیں اپنے گھروں میں رہتی ہیں، لیکن 10% مجھ جیسے ناہنجار جو عورتوں کی کٹیس بھی کرتے ہیں، ان کو ابیوز بھی کرتے ہیں، ان پہ الزامات بھی لگاتے ہیں. خبردار ہو جائیں. زرینہ کی بار ایک اکمل تھا جو اس کا سہارا بنا، اور پھر اتفاق سے اس کا انٹریکشن، اس کا رابطہ میرے ساتھ ہو گیا، جو ایک ڈرا ہوا آدمی ہے، اللہ سے ڈرنے والا آدمی ہے، بندوں سے محبت رکھنے والا آدمی ہے. تو ایک بچی کی زندگی بچ گئی. دوستو جب آپ گھر میں جھگڑا کرتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں، تو آپ کے بچے ڈینگے چبے ہو جاتے ہیں. دوستو ایسے بچوں کے ذہنوں پہ، دماغوں پہ ڈینٹ پڑ جاتے ہیں، چپ پڑ جاتے ہیں. ماں باپ کے جھگڑوں کی وجہ سے بچے ڈینگے چبے ہو جاتے ہیں، جیسے زرینہ ہو گئی تھی. پھر وہ بہت کچھ کرتے ہیں. کسی امیر کا بچہ گاڑی میں کے نیچے لا کے 5-7 بندوں کو مار دیتا ہے. کوئی لڑکی گھر سے بھاگ جاتی ہے. زرینہ بھی گھر سے بھاگ سکتی تھی اگر سامنے اکمل جیسا شریف آدمی نہ ہوتا. اکمل جیسا شریف آدمی نہ ہوتا تو اس کی اس دیوانگی کا کتنا فائدہ اٹھا سکتا تھا. سوچیں، صرف ماں باپ کے جھگڑوں کی وجہ سے ایک بچی برباد ہو جاتی. لیکن زرینہ تو بچ گئی. اس کو کشن مل گیا، اس کو سہارے مل گئے، اس کو اللہ تعالیٰ نے عقل بھی دے دی. لیکن اگر آپ جھگڑا کرتے ہیں اپنی بیوی سے، اس کی عزت نہیں کرتے، اس کی بے عزتی کرتے ہیں، اس کی کٹیس کرتے ہیں، تو آپ یہ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ آپ کے بچے جو ہیں وہ ذہنی طور پہ معذور نہیں ہوں گے، یا کوئی ایسا کارنامہ انجام نہیں دے دیں گے جس سے وہ آپ کی ناک نہ کٹوا دیں. اپنے بچوں کو جو کہ کل کو بڑے ہو کے ڈاکٹر، انجینئر بنیں گے، پولیٹیشین بنیں گے، فوج میں جائیں گے، کاروبار کریں گے یا لیبر بنیں گے، اخلاقی طور پہ صرف اسی صورت بہتر کر سکتے ہیں کہ اپنی زوجہ محترمہ کی عزت کیجیے، اور تمام بیویاں اپنے شوہر کی عزت اور احترام کریں. پھر دیکھیے گا جب ایسے حسین گلشن میں پھول کھلیں گے، ان کی خوشبو بھی دور تک جائے گی اور وہ دیر پا بھی ہوں گے. اپنے بچوں کے سامنے لڑنا جھگڑنا چھوڑ دیں. اپنے بچوں پر اس قوم، وعلیکم السلام جی، اپنے بچوں پر، اس قوم کے بچوں پر رحم کریں، اور محبت اور اخلاص کے ساتھ اپنے گھر کو چلائیں. مجھے ضرور بتائیے گا کہ آج کا ویڈیو آپ کو کیسا لگا. مجھے دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ میں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.